ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سیلف مینجمنٹ اسکلز کے اوپر ہے۔ سیلف مینجمنٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ سیلف مینجمنٹ skills are the abilities that help a person control their thoughts, emotions, and behavior so that they can achieve personal or academic goals in a responsible way۔ سیلف مینجمنٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو مینیج کرنا، اپنے آپ کو کچھ اس طریقے سے مینیج کرنا کہ آپ کے اندر ایفیشینسی، آپ کے اندر پروڈکٹیوٹی ہے نا، آپ کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جانا، وہ صلاحیت پیدا ہو جانا جو کہ آپ کے کام میں یا آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ کر رہے ہیں، کسی بھی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کی پروڈکٹیوٹی اچھا ہو جائے، آپ کی کام کرنے کی صلاحیت اچھا ہو جائے، اپنے آپ کو کچھ اس طرح سے مینیج کرنا، ٹھیک ہے۔ سیلف مینجمنٹ اسکلز کے اندر بہت سارے چیزیں آتی ہیں، ٹائم مینجمنٹ، اسٹریس مینجمنٹ، اینگر مینجمنٹ، سیلف موٹیویشن، گول سیٹنگ، یہ سارے پوائنٹس ہیں۔ تو اس ویڈیو میں ہم سائیکولوجیکلی قرآن حدیث سے ریلیٹ کر کے ہم چیزوں کو مینیج کرنا سیکھیں گے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ اینڈ تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ بہت کچھ سیکھ کے جانے کو ملے گا۔ اور میں آپ کو امید دلاتا ہوں کہ اگر کوئی بھی میری بات ایک بھی جو اس ویڈیو میں بتائی جا رہی ہے، اگر آپ کوئی ایک بھی بات کو آپ عمل کر لیتے ہیں، اس کو ٹو بی آنیسٹ اگر آپ اپنے لائف میں امپلیمنٹ کر لیتے ہیں، تو آپ اپنی لائف میں دیکھیں گے اس کا ریزلٹ، اس کی آؤٹ کم، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا اسٹریس مینجمنٹ کے اوپر، کہ اسٹریس مینجمنٹ کیا ہوتا ہے اور اس کو ہمیں ہینڈل کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں اسٹریس کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ واٹ از اسٹریس؟ Stress is the mental and emotional pressure we feel when facing difficulties, fear, or too many responsibilities. Everyone feels stress. Students, parents, worker, but how we manage decided whether we stay strong or break down. ٹھیک ہے۔ اسٹریس آپ سمپل بھاشا میں کہہ لیں تو ایک ٹینشن کہہ سکتے ہیں، یا ورک لوڈ، یا مطلب کیا ایکسٹرنل پریشر کہہ سکتے ہیں، باہری دباؤ، ذہنی تناؤ۔ تو اسٹریس دیکھو، جو ہمارا لائف ہے، جو ہمارا زندگی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ اینڈ ٹرائل میں پیدا کیا ہے نا۔ جو ہمارے روز مرہ کی زندگی ہے، جو ہماری ڈیلی لائف سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم طرح طرح کے حالات سے گزرتے ہیں، طرح طرح کی سچویشن، طرح طرح کی سرکمسٹانسز سے گزرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ ٹیسٹ کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں، لیٹ می ایکسپلین سم تھنگ۔ میں نے یہ اسکرپٹ آپ کے لیے بہت ہی مطلب طرح طرح کے ریسورسز سے میں نے یہ کنٹینٹ آپ کے لیے ڈھونڈ کر لایا ہوں، تاکہ میں آپ کو ایکسپلین کر سکوں کہ ہم اسٹریس کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے اسٹریس کو مینیج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں آپ کو، لیٹ می سو سم تھنگ۔ یس، اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ڈز ناٹ برڈن a soul beyond what it can bear۔ اللہ کسی بھی جیو پر اس کی چھمتا سے ادھک بوجھ نہیں ڈالتے۔ جو ہمارے پاس سچویشن آتے ہیں، سرکمسٹانسز آتے ہیں، حالات آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں دیتے ہیں کہ جتنی ہماری کیپیبلٹی ہوتی ہے، جتنا ہمیں کیپیبل ہوتے ہیں چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے، ہے نا۔ جسٹ لائک کہ ایگزامپل کے طور پہ سمجھتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہے اللہ نوز یور کیپیسٹی، اینی پرابلم، پریشر اور پین یو آر فیسنگ یو کین ہینڈل اٹ بیکاز اللہ ہیز فل ٹرسٹ ان یور اسٹرینتھ۔ اوکے، if you lost a job or face exam failure, remind yourself this pain is temporary. Allah has chosen me for this test because I can bear it. Okay, تو یہ چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کی استطاعت کے حساب سے جتنا وہ بوجھ کو سہن کر سکتا ہے، کیپیبل ہے ہینڈل کرنے کے لیے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، کچھ پڑھتے ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یہ دعا ہے فار اسٹرینتھ ان اسٹریسفل مومنٹ۔ وہ اللہ نتھنگ از ایزی ایکسیپٹ واٹ یو میک ایزی اینڈ یو میک دا ڈیفیکلٹ ایزی اف یو وش۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ یہاں پہ اس کا مینس پڑھتے ہیں، اے اللہ کوئی چیز آسان نہیں سوائے اس کے جسے تو آسان بنا دے، اور تو جو چاہے تو پریشانی کو بھی آسان کر سکتا ہے. بیفور اے ٹف کنورسیشن، ایگزام اور ہاسپٹل ٹیسٹ، ریسائٹ دس دعا، اٹ ہیلپس کام دا نروس اینڈ اوپنز دا وے. یہ بہت بہترین دعا ہے. ہمیں ایوری اسٹوڈینٹس ایوری ون نیڈ ٹو ریممبر دس دعا. بہت بہترین دعا ہے. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو آسان کر دے، اگر کوئی چیز مشکل ہے، اگر اللہ اس کو آسان کر دے تو پھر وہ چیز آسان ہو جائے گی آپ کے لیے، ہے نا. لیٹ می ایکسپلین سم ادر تھنگس. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ says in سورہ رات آیت نمبر 28، چیپٹر نمبر 13 اینڈ ورس نمبر 28. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، indeed in the remembrance of Allah do hearts find peace. سن لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. اس آیت کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، اللہ تعالیٰ کی یاد دہانی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرنا، اس سے ہمیں اسٹریسفل لائف سے نجات مل سکتی ہے. ہماری روزمرہ کی زندگی بہت سکون سے گزر سکتی ہے اگر ہم اللہ کی کمانڈمنٹ کو فالو کریں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد میں ہے. تو جب ہم نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے اور اللہ کو یاد کریں گے تو اس سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، کنٹینٹمنٹ آف ہارٹ، دل کی پرسکونی ملتی ہے نا. تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہے نا. میں آپ کو کچھ دکھاتا ہوں ایٹ دی اینڈ. اب اس آیت کو پڑھتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَا يَزِيدَنَّكُمْ. If you are grateful, if you are grateful, I will surely increase you. This beautiful phrase is from Quran Surah Ibrahim chapter number 14 verse number 7. ٹھیک ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذْنَ رَبَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَا يَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. And remember when your Lord proclaimed مطلب ہوتا ہے کلیئرلی کوئی چیز کو صاف صاف بتا دیں. when your Lord proclaimed, if you are grateful I will surely increase you in favor, but if you deny, indeed my punishment is severe. Severe means harsh، بہت ہی tough، very strong. اس کو ہندی میں سمجھتے ہیں. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے صاف اعلان کیا اگر تم شکر گزار رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے تو نسندہ میرا عذاب یا سزا بہت سخت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم میری دی ہوئی چیزوں کا اگر شکریہ کرو گے تو میں تمہارے رزق کو اور بڑھا دوں گا. چلیے ایگزامپل سے سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ یہاں لکھا ہے Allah is saying, if you thank me for the blessings I give you, I will give you even more. But if you ignore or ungrateful, you risk losing them and facing hardship. Example سے سمجھتے ہیں. دیکھو اگر ہم اللہ کی تھینکفل ہوتے ہیں چیزوں کو دیں تو اللہ تعالیٰ اور ہمیں بڑھا کر دیں گے، انکریز کر کے دیں گے. ٹھیک ہے، obvious سی بات ہے. جیسے دیکھیے میں ایک ایگزامپل یہاں پہ لیا ہوں. Imagine a child who gets a new pencil box from his parents. If the child says thank you, take care of it, uses it well, and appreciates it, what will happen? Parents will be happy and may give even more gifts next time. But if the child throws it around, complain this is not good, or doesn't value it, parents may not give anything more and may even take it back. ہو سکتا ہے غصہ ہو جائے. ایک بچہ ہے جس کو پینسل باکس دیا جا رہا ہے، اس کے پیرنٹس، اس کے ماتا پتا، اس کے ابو امی نے ایک گفٹ باکس سمجھ کے لا کے دیا اپنے بچے کو. اگر وہ بچہ خوشحالی سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس کو یوز کرتا ہے اور تعریف کرتا ہے کہ ہمارے اماں ابا نے ہم کو لایا، بہت اچھا تھا یہ وہ، تو پیرنٹس خوش ہوں گے اور اگلی بار ہو سکتا ہے کہ اس کو اور زیادہ گفٹس دے دیں، ہے نا. لیکن اگر وہ بچہ کمپلین کرتا ہے، خوش نہیں ہوتا ہے، بولتا ہے کہ دس از ناٹ گڈ، اچھا نہیں ہے، یا اس کی چیز کی ویلیو نہیں دیتا ہے، وہ بولتا ہے کہ خراب ہے، یا تو ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس اگلی بار اس کو دے بھی نہ، اس سے غصے بھی ہو جائیں اور ہو سکتا ہے واپس سے لے لیں کہ ارے تم کو پسند نہیں تو دو ہم کو. ٹھیک ہے، تو پیرنٹس غصہ بھی ہو سکتے ہیں. سیم وے وتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. If you understand that, if you say alhamdulillah and thankful, he may increase your risk, your happiness, your health, your knowledge, your iman, even your success. Okay, practical example in real life. You get a small job or a project that pays little. If you thank Allah for this small income and work with sincerity, Allah may open the door for a bigger job, better clients, or more barakah, blessing in the small money. But if you complain, why only this?
others earn more than me, you may lose even this opportunity. کہنے کا مطلب ہے کہ اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ملتی ہیں, چھوٹے چھوٹے سکسیز ملتے ہیں, کامیابی ملتے ہیں, تو اس چیز پہ آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے, تھینکفل ہونا چاہیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے, ہے نا. چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو, آپ کھانا کھا رہے ہو یا کوئی بھی چیز پی رہے ہو یا کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے, تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کریے, تھینکفل ہوئیے, الحمدللہ کہیے, اللہ کا شکر. دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو پلیز آپ اس کیو آر کوڈ کو اسکین کر کے ہمیں کچھ اماؤنٹ آف منی پے کر سکتے ہیں, تاکہ آپ کے لیے ہم ایسے ہی مزیدار ویڈیوز لے کر آئیں. پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کریے, کامنٹ کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے, ساجھا کریے. تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو. وی ول میٹ ان دا نیکسٹ ویڈیو. ٹیک کیئر. بائے.